افغانستان گئے تھے، افغانستان میں اور قید تنہائی میں تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، اتنی مدت سے اکیلا پڑا ہوا ہوں، کبھی کوئی نماز باجماعت بھی میسر نہیں آئی، کوئی نماز باجماعت تو کوئی میسر آتی. کہتے اس میں جیل کے اندر قید تنہائی میں 2 آفیسر بوٹوں میں اور فوجی وردی میں، اور یہ حفیظ اللہ امین کا دور تھا، اور جلدی جلدی آئے، بوٹوں کی ٹاپ سنائی دی اور تیزی سے آئے اور مجھے کہا کہ تم آگے بڑھو، ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھتے. نماز پڑھا. کہتے میں بہت گناہ کیا میں نے، اور میں نے میرے دل میں بات آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبولیت بخشی. کہتے بعد میں مجھے پتہ چلا، وہ نکل گئے، دعا پر ہو گئے، نکل گئے، کوئی بات میرے مجھ سے نہیں کی انہوں نے. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ حفیظ اللہ امین کا بھائی جیل میں آیا تھا اور اس نے تمام جیل کے تمام لوگوں کو تقریر میں کہا قرآن کریم کیا ہے، یہ بھی ایک کتاب ہے، کہ دوسری طرح کتابوں کی طرح یہ بھی ایک کتاب ہے. یہ کمیونسٹوں کا دور تھا. کہتے اس کی وجہ سے بہت سخت ایک رد عمل پیدا ہوا، اور اس رد عمل کے نتیجے میں آفیسرز آئے وہاں سے نکل کر، اور یہ انہوں نے اپنا رد عمل اس طرح شو کیا کہ مجھے کہا کہ تم آگے بڑھو، تمہارے پیچھے نماز پڑھتے. تو مسلمانوں کے دل میں قدر و قیمت ہے قرآن کریم کی، اور اس قدر و قیمت کی وجہ سے جو مسلمانوں کے دلوں میں کفار کو تشویش ہے. ہمارے 2 ایسی مقدس محبوب چیزیں ہیں کہ کفار کو ان سے تشویش ہے اور مسلمانوں کے لیے وہ قوت کا خزانہ ہے. ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور ایک قرآن کریم. یہ 2 محبت کے مراکز ہیں. آپ نے وہ نعرہ سنا ہوگا اس کا جو سری نگر میں اور مقبوضہ کشمیر میں، بارہمولہ میں آپ کے ساتھی مجاہدین لگاتے ہیں کہ آزادی کے 3 نشان اللہ، محمد اور قرآن. یہ محبت کے مراکز ہیں. یہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت ہے، اس نے ہمیں جوڑ رکھا ہے، امت کو اکٹھا کر رکھا ہے. در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروی موز نام مصطفیٰ، در شبستان حرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرید، از کلید دین در دنیا گشاد، ہم جو بطن امیدی تھی نزاد. مسلمان کے دل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. ہمارے آبرو ان کے نام نامی سے. انہوں نے حرات کی تاریکیوں میں خلوت اختیار کی، وہاں سے نکل کر قوم بنائی، آئین بنایا، حکومت بنائی. دین کی چابی سے انہوں نے دنیا کا دروازہ کھولا. دین الگ اور دنیا الگ نہیں ہے. دین دنیا کی زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے. دنیا میں کیسے زندگی گزارو گے، اللہ کے کیا حقوق ہیں، بندوں کے کیا حقوق ہیں، کماؤ گے کس طرح، خرچ کس طرح کرو گے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کا، جس سے اللہ بھی راضی ہو اور دنیا میں کامیابی ہو. اچھی زندگی کا گزارنے کا سلیقہ کیا ہے؟ اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے دنیا سے، کہ دنیا کی زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے. کامیاب زندگی کیسے گزارو گے؟ از کلید دین دری دنیا گشاد. کلید چابی کو کہتے ہیں. دین کی چابی سے دنیا کا دروازہ کھولا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہم صحبت نے امیدی تھی نظار، اور اتنی محبت کہ ماں باپ سے زیادہ عزیز، زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ نے مومنین کے دلوں میں یہ محبت ڈالی ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک کہ میں اس کو اپنے باپ، اپنے بیٹے اور دنیا بھر کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ محبت کا مرکز ہے، اور اس محبت کے مرکز کو کفار اور اسلام دشمن لوگ وہ محبت کے مرکز کو اسی لیے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے محبت کم ہو جائے، لیکن کوئی کم ہو سکتی ہے، اس کے نتیجے میں مزید بڑھتی ہے۔ یہ کارٹون بنانا، یہ مختلف قسم کے، اور اس کے لیے یہاں کے جو غیر مسلم ہیں ان کو یہ راستہ سکھانا کہ تم یہ توہین کرو۔ یہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کا تقدس، یہ اس کو محفوظ کرنے کے لیے سزائے موت رکھی گئی ہے۔ یہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ اسی محبت کے مرکز کے گرد ہمیں رکھے۔ یعنی جب فتح مکہ ہوا، مکہ مکرمہ فتح ہوا، سب لوگوں کو معافی مل گئی۔ جن لوگوں کو سزا ملی، جن لوگوں کو قتل کر دیا گیا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے لوگ۔ اور یہ جو قرآن کریم میں فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، اور قرآن کریم میں ان کو برا کہا گیا، اور اس کی بیوی کو بھی۔ اس کی وجہ یہ تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بدخواہ ہے اور جو ان کو برا کہتا ہے، برا بلا کہتا ہے، وہی اسی کو کہا کہ یہی ابتر ہے، اس بے نشان ہے، بے اولاد ہے۔ یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، یہ احادیث سے بھی ثابت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے بھی ثابت ہے۔ فرمایا فتح مکہ کے بعد کہ کعبہ کے غلافوں میں بھی چھپ جائیں تو ان کو معافی مت دو۔ یہ کہا گیا جب انسان توبہ کر لیتا ہے، اور وہ سے توبہ تو اس کے ساتھ اللہ کا کے ساتھ تعلق ہے۔ دنیا میں جو جرم کر لیتا ہے اس جرم کی سزا اس کو ملے گی۔ اگر توبہ کرے گا تو وہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان تعلق ہے۔ جو دنیا میں جرم کرے گا جرم کی سزا پائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن یہ محبت کے دو مراکز ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی جو محبت ہر مسلمان کے دل میں پڑی ہوئی ہے، اس کو بروئے لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم بہت بڑے کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں۔ لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى تكون هواه تبعا لما جئت به۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک کہ اس کی خواہش نفس میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے۔